نمل یونیورسٹی میں علمی بیٹھک ایک بڑا اچھا اقدام ہے۔ اس سے طالب علموں میں، طلباء و طالبات میں کتب بینی کا اور جو سوالات ہیں ہمارے عہد کے، ان کے بارے میں دلچسپی اور علم کی جستجو اور لگن بڑھتی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اکثر نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں؟ آپ کو بیسیکلی اپنی ریڈنگ کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے، وسعت مطالعہ۔ ضروری نہیں کہ آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، مینجمنٹ سائنس کے ہیں، لٹریچر کے ہیں، پالیٹکس کے ہیں، میتھس کام کے ہیں، تو آپ بڑے سوالات پہ جو دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، وہ پڑھیں۔ مثلاً ایسی ہی ایک کتاب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیرن ایسے موگلو جو ٹرکش اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے سپروائزر تھے روبنسن، انہوں نے اس سوال کی جستجو میں ایک کتاب لکھی کہ دنیا میں بعض قومیں ناکام کیوں ہوتی ہیں اور بعض قومیں کامیاب کیوں ہوتی ہیں۔ اب یہ وہ سوال تھا جس نے انہیں کتاب لکھنے پہ مجبور کیا، وہ پی ایچ ڈی تھیسس میں بنا۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹ ایسی موگلو، یہ ٹرکش ہے، اور اس کے سپروائزر کو سپروائزر، انہوں نے ایک بک لکھی وائی نیشنز فیل، اور وہ دنیا کی ٹاپ سیلنگ بکس میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسے نوبل پیس پرائز ملا۔ تو اس پہ جستجو ہے، مثلاً وہ تھیسز یہاں بلڈ کرتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہے، ان قوموں کی تقدیر کا حصہ ہے کہ وہ ناکام رہیں گی یا وہ کامیاب رہیں گی؟ اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے، یا ان کی کچھ پالیسیز ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہیں، اور دوسرے جو ممالک جو ناکام ہیں ان کی کچھ ایسی پالیسیز رہی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ ناکام ہیں۔ وہ مثال دیتا ہے کہ آپ میکسیکو امریکن بارڈر پہ کھڑے ہیں اور چند فٹ کے فاصلے پہ کامیابی ہے۔ امریکہ ایک دنیا کی طاقتور کامیاب ترین ریاست ہے، اور چند فٹ کے فاصلے پہ ایک ناکام ریاست ہے۔ ناکام ریاست کون سی ہوتی ہے؟ وہ افریقہ میں ہیں، وہ ایشیا میں ہیں، وہ لیٹن امریکہ میں ہیں۔ ناکام ریاستیں وہ ہوتی ہیں جہاں ناکام سیاسی نظام ہوتا ہے، جہاں ناکام معیشت ہوتی ہے، جہاں ناکام ادارے ہوتے ہیں، اور جہاں کی اکانومی وائبل اکانومی نہیں ہوتی۔ اب وہ اس سوال کا جواب اس کتاب میں یوں دیتا ہے کہ وہ قومیں کہ جو ایک عوام کی شمولیت پر مبنی ایک جمہوری نظام تشکیل دینے میں کامیاب ہوتی ہیں، جن کا سیاسی نظام جو ہے اس میں عوام کی شمولیت ہوتی، جو ایکسکلوسیو نہیں ہوتا۔ ایکسکلوسیو سیاسی نظام کون سے ہیں؟ جس میں چند لوگ اور ایک طاقتور اشرافیہ سیاسی اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے، اکثریت لوگ اپنے حقوق سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہت کا نظام ہو، وہ آمریت ہو، وہ مذہبی بنیادوں پہ تھیوکریسی ہو، ایسے ریاست میں لوگ مایوس ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انہیں جس سیاسی نظام نے جکڑا ہوتا ہے وہاں ان کے حقوق نہیں ہوتے، وہاں رول آف لا نہیں ہوتا، وہاں پرامن انتقال اقتدار نہیں ہوتا، وہاں صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں ہوتا۔ اور دوسرا پہلو وہ بتاتا ہے کہ استحصال پہ مبنی معیشت ہوتی ہے، ایکسٹریکٹیو اکانومی۔ وہ تمام لوگوں کو آگے بڑھنے کی مواقع نہیں دیتے، وہاں کاروبار پہ اجارہ داری ہوتی ہے طاقتور اشرافیہ کی۔ تو یہ ایک بڑا فیسینیٹنگ تھیسس تھا، جس سے یہ پتہ چلا کہ یہ دنیا میں قوموں کی کامیابی کا کیا راز ہے اور ناکامی کا کیا راز ہے۔ ٹو سم اپ وہ یہ کہتا ہے کہ ایکسٹریکٹیو اکانومیز اینڈ ایکسکلوسیو پولیٹیکل سسٹم، ان کی وجہ سے قومیں کامیاب اور ناکام ہوتی ہیں۔ اور آخر میں چل کے وہ کہتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز تین دفعہ انہوں نے بک میں لکھا ہے کہ قوموں کا مستقبل اداروں سے وابستہ ہے۔ انسٹیٹیوشن میکنگ میں کچھ قومیں جب پیچھے رہ جاتی ہیں تو وہ قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں۔